ہوس اقتدار، ہوس جاہ، ہوس کرسی، ہوس اسلام آباد، پوری طرح برباد۔ یہ ہے اصل میرے بھائیوں بیماری۔ اس لیے بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، آپ نے اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاویں 2 ہوئیے پاویں 4 ہوئیے، کم از کم آپ کا اللہ کے سامنے جب گواہی پیش ہو تو پتا ہو کہ انہوں نے نیک لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب کل کو ہم پھر آپ کے ساتھ آئیں گے کہ بھائی اب یہ NA-79 بن گیا، بتاؤ۔ یقین کریں، میرے پاس ایک بندہ آیا علاج کروانے کی غرض سے، میں نہیں اسے جانتا کس گاؤں کا تھا، اور خود جٹ فیملی سے، اچھے خاصے کھاتے پیتے تھا، نمازی نیک آدمی تھا، اور میرے بھائیوں اس نے کوئی 1-2 جمعے میرے پیچھے پڑے، وہ مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دوائی آپ سے لی ہے، سارا معاملہ کیا، کہتا ہے جس دن الیکشن تھے 2018 کے، میں وہاں پر گیا، وہاں پر کہتا ہے جو ممبر کھڑے ہوئے تھے میں ان کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ یہ کتنے کرپٹ اور بدکار لوگ ہیں، زانی ہیں، اور کہتا ہے میں اسی محفل سے نکل کر حرم میں گیا، مجھے اللہ نے ہدایت دی، میں نے داڑھی رکھی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا تھا، میں نے صرف اللہ کے لیے کہ یار کم از کم یہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، نمازی ہیں، زانی بدکار اس قسم کے لوگ نہیں ہیں، میں نے آپ کو ووٹ دیا، مجھے پتا تھا آپ نے نہیں بننا۔ اب یہاں پر سیاسی نظام ہی یہ چلا ہوا ہے، سیاسی نظام ہی آپ کا یہ چلا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر میرے محترم بھائیوں، جب تک ہمارے لوگ یہ فکر پیدا نہیں، یہ نوجوان ہے نا، اللہ کی قسم ان کے ہاتھ میں بم ہے، یہ سوشل میڈیا ایسی زبردست چیز ہے، یہ اس پر یہ دعوت عام کریں۔ ہم کرپٹ، زانی بدکار، برا شخص اس کے خلاف ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، یہ گلیاں نالیاں کبھی نہیں بنے گی، یہ اسی طرح ہی رہنی ہے۔ 100 دفعہ سڑکیں بنی پھر ٹوٹ گئی۔ گلی کے پیچھے ووٹ، نالی کے پیچھے ووٹ، برادری کے پیچھے ووٹ دے کر ایک اللہ کے دشمن کو میرے بھائیوں لا کے تم سامنے بٹھا دیتے ہو، کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے یہ سوچ بیدار کریں، اور جب تک مسلمان، اب یقین کریں ہم نے ساری زندگی اس نظام کی مخالفت کیا، لیکن جب تک یہ مسلمان اپنا سیاسی اثر و رسوخ نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ خناس کبھی باز نہیں آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر ان کی جگہ پر کوئی نیک بندہ بیٹھا ہوتا تو وہ مذمت نہ کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے پھر ہم دیکھ لیں گے تمہیں، تم ہوتے کون ہو قرآن کو جلانے والے۔ اب دیکھ لیں حافظ صاحب کا معاملہ، حافظ صاحب کیا حکومت تھی ان پر، کوئی ان کے پاس میرے بھائیوں حکومت تھی، کوئی کیا تھا، کوئی طاقت تھا، اثر و رسوخ تھا، بات ہی تھی نا، وہ بات کرتا تھا اللہ کا بندہ لاہور میں بیٹھ کر، اور میرے بھائیوں مودی کو اور پوری دنیا کو تکلیف ہوتی تھی، پاکستان کو انہوں نے FATF میں ڈالا، کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے ہماری امت کو جو ایک تحفہ دیا گیا نا، 5 چیزیں دی گئیں، ان میں سے ایک گفٹ ہمیں یہ ملا ہے 1 مہینے کی مسافت سے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان پر کھڑے رہے تمہارا روب کافروں کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روب عطا فرمائے۔ تو اس لیے جماعت نے بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ سیاسی میدان بھی خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم یہ کسی ہوس اقتدار کی بنیاد پر نہیں ہے، ہم نے پوری مہم پچھلی چلائی، اس میں ایک دفعہ بھی میں نے ووٹ نہیں منگا۔ منو ہیلا ایک بابا جی کہندے نے تسی سانو قرآن حدیث تے لا الہ الا اللہ دا ترجمہ ہی سمجھایا، ووٹ تے منگیا ہے کوئی نہ مولوی جی۔ میں کہ میں ووٹ منگن نہیں آیا، میں تہاڈی تربیت کرنا ہے۔ اگر اس تربیت پر آپ مطمئن ہوئے تو آپ کا ہاتھ خود انشاءاللہ تعالی مور پر لگے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ذہن سوچ آپ سب لوگ اپنی بنا کر رکھیں، معذرت خواہانہ ڈر کر زندگی نہیں گزارنی، قرآن والے ہو تو قرآن والوں کا ساتھ دینا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔